بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 336۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عاریتاً ہار لیا، وہ گم ہو گیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا، پھر اس نے اس ہار کو پا لیا۔ پھر نماز کا وقت آ گیا اور لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، بس لوگوں نے نماز پڑھ لی، یعنی بغیر وضو کے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرما دی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی جزا دے، بس اللہ کی قسم جب بھی آپ پر کوئی ایسی چیز پیش آئی جو آپ کو ناپسند ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے لیے اور امت کے لیے خیر ہی رکھی ہے۔ خواتین و حضرات، بخاری شریف کی حدیث نمبر 336، اصل میں بخاری شریف کی حدیث نمبر 334 جو بیان ہوئی، تقریباً یہ وہی مفہوم ہے اور اس کی تفصیل میری پچھلی ویڈیوز کے اندر گزر چکی ہے، لیکن اس کے اندر ایک نئی بات ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو وضو کے لیے پانی نہیں ملا اور تیمم کا حکم اور طریقہ ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے بغیر وضو ہی نماز پڑھ لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کا اعادہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو اس پر شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ کے مذاہب دلائل کے ساتھ بالتفصیل لکھتے ہیں، میں ان کو خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فاقد الطہورین، یعنی جس کو وضو کے لیے نہ پانی ملے نہ اسے تیمم کے لیے مٹی ملے، یعنی کسی ایسی جگہ پہ وہ قید ہو یا ایسی کوئی صورتحال بن گئی کہ نہ وضو کے لیے پانی میسر ہے اور نہ تیمم کے لیے مٹی ہے، تو اب ایسا شخص کیا کرے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول یہ ہے وہ نماز پڑھ لیں اور اعادہ نہیں کریں گے، اور ان کی دلیل صحیح بخاری کی یہی حدیث پاک ہے کہ جب انہیں وضو کے لیے پانی نہیں ملا اور آیت تیمم نازل نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے بغیر وضو کے نماز ادا کر لی، تو حضور نے انہیں نماز کے اعادے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ نماز پڑھیں گے لیکن بعد میں اس کا اعادہ کریں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاقد الطہورین، کہ جو نہ وضو کر سکتا ہو، پانی میسر نہیں، اور نہ تیمم کے لیے مٹی میسر ہے، تو ایسی جگہ پہ ہے تو وہ نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پاک ہے بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربت کے اوپر اور ان کی مرکت کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ انہوں نے بالتحقیق لکھا، تحقیق یہ ہے کہ عذر کی صورت میں طہارت کی شرط ساقط ہو جاتی ہے، کہ جیسے مستحاضہ عورت ہے یا جسے سلسلے بول ہے، ایک مرتبہ وہ طہارت حاصل کر لیتے ہیں اور انہیں پیشاب کی قطرات آتے رہتے ہیں یا اسے خون کی قطرات آتے رہتے ہیں تو وہ نماز پڑھتے ہیں۔ لہذا شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاقد الطہورین، یعنی جسے وضو کے لیے نہ پانی میسر ہو اور نہ اسے تیمم کے لیے مٹی میسر ہو، کسی ایسے مقام اور ایسی صورتحال میں ہے، ایسی سچویشن میں ہے، تو وہ نماز پڑھ لے لیکن نماز کا اعادہ نہ کرے۔ اور اس کے اوپر مستضاد یہ کہ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری، انہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی تائید کے اوپر ایک دلیل یہ دی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو موقف اپنایا کہ فاقد طہورین، جسے وضو یا غسل کے لیے پانی نہ ملے اور تیمم کے لیے مٹی بھی نہ ملے، ایسی صورتحال میں ہو تو وہ نماز نہ پڑھے، تو امام اعظم نے یہ دلیل دی۔ صحیح حدیث پاک ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ طہارت کے بغیر، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس حدیث شریف سے استدلال کر رہے ہیں وہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح قول ہے، اور دیگر ائمہ ثلاثہ جس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں صحیح بخاری کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری حدیث ہے، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح قول اور تقریری حدیث معارض ہوں، اپنے سامنے ہوں، تو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح قول کو ترجیح ہوگی اور وہی راجح قول ہوگا۔ اور الحمدللہ شیخ الحدیث صاحب خود لکھتے ہیں کہ الحمدللہ امام اعظم کی طرف سے اور ان کے موقف کی تائید کے اندر یہ دلیل حنفیوں کی طرف سے الحمدللہ شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں یہ میرے حصے میں آیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص پانی میسر ہوتے ہوئے بے وضو نماز پڑھے
تو یہ کبیرہ گناہ ہے، نماز نہیں قبول ہوتی، اور وضو کو غیر ضروری اور ہلکا سمجھتے ہوئے وضو کیے بغیر نماز پڑھی تو یہ کفر ہے۔ خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔